السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ پچھلی گزشتہ 2 سے 3 کلاسوں میں ہم نے حروف مفردات کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا۔ ہم نے مخارج کا بیان پڑھا کہ مخارج کسے کہتے ہیں اور کس لفظ کا مخرج کون سا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ بیچ جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اور اللہ پاک ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو پورے قرآن مجید کو ختم کرنے کے بعد مکمل کر لیں گے۔ تو آج پھر ہم حروف مفردات کو ایک آخری دفعہ ریوائز کریں گے، اور کچھ اس میں حروف ہیں جن کو مخصوص نام دیا جاتا ہے، ان حروف کو ہم آج الگ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا جا۔ یہ ہمارے ہو گئے جناب حروف مفردات۔ اب ان میں سے کچھ حروف کو ہم الگ کر لیں گے، اور سب سے پہلے ہم حروف حلقی کو الگ کریں گے۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ آگے قرآن مجید پڑھنے میں ان حروف کے ساتھ ایک مخصوص قاعدہ بنتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس لیے آج ہم حروف حلقی کو الگ کر لیں گے۔ تو وہ حروف حلقی ہیں، وہ 6 حروف ہیں، وہ ہیں حا خا عین غین ہا حمزہ، حمزہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور حمزہ عربی پڑھنے میں اس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ 6 حروف ہیں۔ حا خا عین غین ہا حمزہ۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے ہیں؟ حا خا عین غین ہا حمزہ۔ پچھلی کلاسز میں نے یہ چیز آپ کو بہت الگ سے بتائی تھی اور بہت وضاحت سے بتائی تھی کہ حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں۔ کچھ حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ خا اور غین۔ کچھ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ حا اور عین۔ اور کچھ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو چھاتی کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ ہا حمزہ۔ یہ 6 حروف ہم نے یاد کرنے ہیں، اور ان کا نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ڈائری میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہاں پہ حروف حلقی ایسا لکھا جائے گا، حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا۔ یہ کٹھے جس مخرج سے نکلتے ہیں، اس طرح ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ اب ان حروف مفردات میں کچھ سیٹی والے حروف ہیں، ان حروف مفردات میں کچھ حروف قلقلہ ہیں، ان حروف مفردات میں کچھ حروف مستعلیہ ہیں۔ آج ہم نے جو بیان پڑھا ہے وہ حروف حلقی کا ہے۔ اگر آپ اپنے پاس نوٹس بنا لیں، اگر آپ ڈائری میں لکھ لیں تو آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور میرے خیال سے آپ نے آج سن کے ہی یاد کر لی ہوں گے۔ حا خا عین غین ہا حمزہ۔ ان کو اگر اکٹھے جوڑ کے لکھیں، یہ دونوں پیر ہیں، حمزہ ہا، ٹھیک ہے، عین ہا غین خا، یہ پیر ہیں آپس میں۔
اور یہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے اپنے پاس ڈائری میں اتار لیں. بے شک آپ ترتیب آگے پیچھے کر لیں، لیکن یہ 6 کے 6 ہیں، یہ حروف ہلکی ہیں. ان حروف یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو ادا کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. جیسا کہ ہم نے اس کو پڑھا ح، جیسے کہ ہم نے اس کو پڑھا عین، جیسا کہ ہم نے پڑھا خا، اس کو پڑھا غین، اس کو ہم نے پڑھا ہا، اس کو ہم نے پڑھا حمزہ. ہماری آج حروف مفردات کی تختی مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو آج ہم نے دہرا لیا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو ایک دفعہ پھر اس کی تلاوت کروں گی تاکہ آپ کو حروف ہلکی کی یہ تختی یاد رہے کہ آج پڑھائی شروع کرتے ہوئے یا تجوید کے ساتھ قرآن شروع کرتے ہوئے ہمارا چوتھا سبق چل رہا ہے، یا چوتھا پارٹ چل رہا ہے، یا چوتھا دن چل رہا ہے. ان 4 دنوں کی پڑھائی کا نچوڑ آج کی کلاس میں ہے، اس لیے آپ دھیان سے سنیں. اگر پیچھے آپ سے کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو آج پڑھ کے آپ اپنی کوئی سی بھی غلطیاں ہیں حروف کی ادائیگی میں آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسا کہ اعوذ باللہ، اعوذ، اس کو اوزو آپ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، عوضو پڑھتے ہیں تو بھی غلط پڑھتے ہیں. اس میں عو 2 آوازیں ہیں، لیکن اتنا لگ کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو جوڑ کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین زا سین. ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے صاد، اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے. جبکہ سا اور زال یہ نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور زوا بھی، ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی. سین شین صاد زواد طوا زوا عین غین. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ غین، تھوڑی سی خرخراہٹ ہوتی ہے گلے میں تو غین ادا ہوتا ہے. فا قاف، موٹا قاف، اس کو کاف نہیں پڑھ سکتے. قاف کاف، یہ باریک کاف، یہ موٹا قاف اور یہ باریک کاف. لام میم نون واو ہا حمزہ جا جا. یہ ہماری آج حروف مفردات کی تختی رہی، اور ہم نے آج پھر الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا. آج ہم نے 2 کام کیے ہیں، ایک تو ہم نے حروف مفردات کو پڑھا، دوسرا ہم نے اس میں حروف ہلکی کو الگ کیا. حروف ہلکی 6 ہیں، ایک دفعہ پھر دہرائی کر لیتے ہیں. ح خا غین عین غین ہا حمزہ، یہ حروف ہلکی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، اور وہ ہے جناب روزانہ ہم نے ایک حدیث یاد کرنی ہے. ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہی ہے انما الاعمال بالنیات. آج بھی ہم یہی حدیث پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم نئی حدیث، کل والے سبق میں ہم نئی حدیث پڑھیں گے، اور وہ تھوڑی لمبی بھی ہے تو اس کو ہم 2 3 4 پارٹس میں یاد کر لیں گے. حدیث کے فضائل میں نے کل بھی اور پرسوں کی کلاس میں بتائے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص امت کے فائدے کے لیے یا دین کے کام کے لیے 40 حدیثیں زبانی یاد کرے گا اور کہیں بھی ضرورت پڑنے پہ سنا دے گا، تو اللہ پاک اس کا معاملہ قیامت کے دن عالموں جو 7-8 سالہ کورس کر کے عالم بنتے ہیں وہ، اور شہیدوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ والا معاملہ اس 40 حدیث یاد کرنے والے کے ساتھ فرمائے گا. اور بھی میں نے 3 4 آپ کو اس کے فضائل بتائے تھے، یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوں گے. جیسا کہ اللہ پاک اسے کہیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ،
جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ آپ کو فضائل بتائے تھے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال نیت سے ہیں، بے شک سارے اعمال نیت سے ہیں۔ اس کو ایسے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو میں نے کل کافی ساری چیزیں بتائی تھیں۔ تو اپنے اعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ پاک جو ہم نے آج پڑھا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اور ہمیں اللہ پاک قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔